اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو ان میرے بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا اچھے نیک گھروں سے رشتے نہیں آ رہے، یا کوئی بھی ایسے رشتوں کے حوالے سے جو بھی پرابلمز چل رہی ہیں، ان کے لیے آج میں ایک بہت ہی آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ بہت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ سب کے تمام حاجات، جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، آج اس وظیفے کی برکت سے ان کے تمام تر مشکلات، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ہی ہے جو مقدر و تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے نصیب، مقدر اور تقدیر کو بدل دے۔ تو اس لیے دعائیں بہت زیادہ مانگا کریں۔ جب بھی نماز پڑھیں تو سچے دل لگن سے گڑ گڑا کر اپنے اللہ سے مانگا کریں، ضد کر کے مانگا کریں۔ وہی تو ایک ہے جو ہمیں ہر چیز بخشنے والا ہے، ہر چیز دینے والا ہے۔ تو آج کا رشتہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں اور اچھے رشتے، نیک گھروں سے نیک رشتے نہیں آ رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس وظیفے کی برکت سے ضرور اچھے رشتے بھی آئیں گے، اور جلد رشتے بھی آئیں گے، جلد شادی بھی ہو جائے گی، اور ازدواجی زندگی بھی بہت بہترین گزرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیونکہ ہم اپنے بیٹوں کو دنیا کی ہر آسائش دے سکتے ہیں، ہر ایک اچھی چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، پر ہم ان کا اچھا نصیب، نیک نصیب اور مقدر نہیں لکھ سکتے، اور نہ ہی ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ قسمت اللہ کے اختیار میں ہے۔ پر آج کے اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت ضرور جاگے گی اور ضرور چمکے گی۔ جس بھی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ اس عمل کو چند دن کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا رشتہ بھی ہو جائے گا اور شادی بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ جس نے بھی بہن بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ خود بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ان کے گھر والے، ماں بہنیں، کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کیسے کرنا ہے، یہ آپ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل معلوم ہو سکے۔ تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے پوری طریقے سے وضو کر کے، باوضو ہو کر، پہلے آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ کے آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے درود ابراہیمی کی، جو آپ نے پڑھنا ہے 101 بار آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 101 بار پڑھنا ہے۔ درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ ایک فرشتہ آپ کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ آپ کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا فرشتہ آپ کی گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں درود شریف کی کتنی فضیلت ہے، تو اس لیے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کریں۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، جو کہ 71 ٹائم، 71 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی
پیارا اسم مبارک ہے، آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم 71 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 700 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو ایک دفعہ پھر آپ پورا طریقہ سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 71 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے، اور 700 مرتبہ آپ نے سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آپ نے 700 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اینڈ پہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں اپنے اولاد کے نیک نصیب کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ جب والدین اپنے اولاد کے نیک نصیب کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی ضرور سنتا ہے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی کر سکتے ہیں، اور بہن بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔